بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہارے بچے تمہاری پرچھائی ہیں، تمہاری سوچیں، رویے، تمہارے خوف اور احساس کمتری، تمہارا انداز و اطوار جو تم دنیا سے چھپائے ایک خوبصورت ملمہ چڑھائے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہو، وہ سب تمہارے بچوں میں خود بخود جھلکتا ہے۔ بچوں سے تھوڑی دیر بات کر کے بآسانی بتایا جا سکتا ہے کہ اس کے والدین کس طرح کے افراد ہیں۔ بچوں کو باہر جا کر تمیز سے پیش آنے کا نہ کہیں، انہیں مصنوعی بنانا نہیں آتا۔ گھر پر تمیز ہوگی تو باہر جھلکے گی، ورنہ مطمئن رہیں کہ جو سکھایا اس کے مظاہرے ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے۔ تو جناب، نیا سال شروع ہو رہا ہے، ہمارے مطابق تو نہیں، ہمارا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے۔ تو جو لوگ بھی سال شروع کر رہے ہیں تو ان کو ان کے ساتھ برے رویے کے ساتھ پیش نہیں آئے، بلکہ اگر آپ کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے تو ان کو طریقے سے سمجھائیے، ہاں اسپیشلی اگر وہ مسلمان ہیں۔ تو جناب، آج کی شروعات ہوئی ہے صبح کے ناشتے سے۔ بڑے عرصے بعد پراٹھے بنائے ہیں۔ پراٹھے میں نے نہیں بنائے ہیں، یہ فروزن پراٹھے ہیں، اور لیکن یہ ہول ویٹ کے پراٹھے ہیں اور بڑی اچھی ڈیل میں چیزیں مل جاتی ہیں۔ تھوڑی سی وقت کی قلت اور صحت اور کام کی نسبت میں اتنا زیادہ کام اب کر نہیں پا رہی ہوں، بس آپ کو کی بہت ساری دعائیں مجھے چاہیے۔ تو جناب، آج کام دھام کے بعد جو ہے ہم ایک جگہ آج سیر سپاٹے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہمارے گھر کے ہی قریب ایک جگہ ہے جسے فیسٹیول لینڈ کہتے ہیں، اور وہاں پر ونٹر کی کچھ ایکٹیویٹیز لگی ہوئی ہیں۔ تو کافی ٹائم ہو گیا تھا، ہم نے کہا چلو بچوں کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز نہیں کرائے، اور اب تو موسم اتنا اچھا ہوا ہے تو باہر جانا تو بنتا ہے اس موسم میں، ورنہ تو یہاں سالوں سے 6-8 مہینے گھر میں ہی رہنا پڑتا ہے، اور مال کے علاوہ کہیں بھی جانے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی، کیونکہ اتنی زیادہ گرمی پڑتی ہے یہاں پر کہ دن اور رات بھی دن جیسا ہی ہوتا ہے۔ جیسے کہ پاکستان میں راتیں بڑی اچھی ہو جاتی ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ تو پہلے تو ہم اپنے ٹاپک کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، پھر میں آپ کو وہ جگہ بھی ضرور دکھاؤں گی۔ تو قیامت کے دن بچوں کے بارے میں والدین سے سوالات ہوگا۔ قیامت کے دن والدین سے ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور اولاد کی تربیت میں ایک اہم حصہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص نگراں ہے، اور ہر نگراں سے اس کی زیر نگرانی افراد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ صحیح بخاری۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ والدین اپنی اولاد کی اخلاقی، دینی اور عملی تربیت کے ذمہ دار ہیں۔ والدین سے یہ سوال کیا جائے گا۔ یہ بہت سارے لوگوں کے، کیونکہ اب لوگ جو ہے نا اس طریقے سے شاید آخرت کے بارے میں یا اس طریقے سے جو اصل زندگی ہے اس کے بارے میں سوچ نہیں رہے، اور اولادوں کو بالکل ہی چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور مجھے اس بات پہ بہت تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ دیکھیں میں بھی پرفیکٹ نہیں ہوں، میری بھی کہیں نہ کہیں کمی ہوگی، کیونکہ میں خود بھی تو لرننگ پروسیس میں ہی ہوں، کیونکہ ہماری اپبرنگنگ اور ہمارے والدین کی جو اپبرنگنگ ہے اس میں زمین آسمان کا فرق آ چکا ہے۔ اس وقت اتنی چیزیں نہیں تھیں جو اب ہیں، تو ہم جو چیزیں اب سیکھ رہے ہیں وہ ہمارے والدین نے ہمیں نہیں سکھائی، کیونکہ ان کے دور میں وہ چیزیں تھیں ہی نہیں۔ تو یہ جو لرننگ کا پروسیس ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو آپ بھی ہر وقت کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ اپنی آنے والی جنریشن یا اپنے بچوں سے متعلق کی جو جنریشن ہے اسے لرن کرتے رہیں، کہ کل کو اگر وہ آپ سے کوئی بھی قسم کا سوالات کریں تو آپ کے پاس اس کا جواب ہونا ضروری ہے۔ ایک بہت پرانا واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، شاید کچھ کو سمجھ میں آئے، شاید کچھ کو سمجھ نہ آئے، یا شاید کچھ مجھے بولیں یہ کتنی معیوب سی بات ہے انہوں نے اوپنلی بولی ہے۔ میری چھوٹی بہن نے مجھ سے پوچھا، باجی سیکس کیا ہوتا ہے؟ تو اگر میں نے اسے بڑے ہی اطمینان اور بڑی ہی مسکراہٹ کے ساتھ بولا کہ بیٹا جب آپ فارم فل کرتے ہو یا آپ کی جو اسکول کی ڈائری ہے اس میں سیکس لکھا ہوتا ہے اور آگے لکھا ہوتا ہے میل یا فیمیل، تو یہ ہوتا ہے سیکس۔ لیکن اگر مجھے معلومات نہ ہوتی، اور ظاہر سی بات ہے ایک ایسا ورڈ ہے جس کے بارے میں سب کے دماغوں میں غلط خیالات، غلط تصورات اور غلط باتیں ہی آتی ہیں، اور میں اس کو ڈانٹ ٹپک دیتی کہ یہ کیا قسم کا تم نے سوال پوچھا ہے، اور اپنی عمر دیکھو، اور یہ تم نے کہاں سے سیکھا ہے، اور کن کے ساتھ اٹھی بیٹھ رہی ہو، اور کیا دیکھ رہی ہو، تو یقین مانے اس کے اندر جو اس چیز کو جو کہتے ہیں نا کیوریوسٹی،
تو اتنی کیوریوسٹی بڑھ جاتی اور اس کے بارے میں وہ مزید تفتیش کرتی. لیکن وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، کبھی پلٹ کے نہ اس طرح کا سوال آیا اور نہ ہم میں کوئی ڈفرینسز آئے. بڑی ہی اچھی طریقے سے وہ ہر اوپنلی ڈسکشن مجھ سے کر لیتی ہے اور میں اسے ہر چیز سمجھا دیتی ہوں. اور آج میں اپنے بچوں سے بھی اسی طریقے سے بات کرتی ہوں. اگر اس وقت میں اس کو ڈانٹ ٹپک کر لیتی تو شاید سچویشن کچھ اور ہوتی. لیکن یہ ایسا کیوں ہوا؟ ایک تو میں نے پیشنس رکھا، سچویشن کو سمجھا، اور اللہ تعالیٰ کی نے مدد کی اور میرے دماغ میں یہ آئیڈیا فوراً آیا. کیونکہ ایک تو میں پڑھتی بھی بہت رہتی ہوں، نالج بہت گین کرتی ہوں، اور کسی بھی قسم کی، چاہے واٹس ایپ کی گروپ سے ہوں یا کوئی ویڈیو سے ہو، ایون کہ موویز سے بھی میں سبق حاصل کرتی ہوں کہ ایسا ہوا تو ایسا کیوں ہوا. اور اگر ہم نے اس چیز سے مطلب صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے نہ دیکھیں، اس سے کچھ سیکھیں تاکہ آپ اپنے بچوں کو اور آگے آنے والی نسلوں کو سکھائیں. کیونکہ آپ کچھ سیکھیں گے تو آپ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گے اور وہ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گے، اور آپ کل کو دادا دادی بنیں گے، نانا نانی بنیں گے تو آپ بھی اپنے پوتوں کو، نواسوں نواسیوں کو بھی سکھائیں گے. اس لیے نالج کبھی ختم نہیں ہوتی، پڑھتے رہا کریں، دیکھتے رہا کریں، سمجھتے رہا کریں. تو جب میں نے اسے یہ بات بولی تو بڑے کام اور طریقے سے وہ اوکے کر کے اچھا ٹھیک ہے صحیح ہے. نہ اس کو کیوریوسٹی جاگی، نہ اس نے آگے تفتیش کی، اور اس نے اس چیز کو اسی طریقے سے لے کے پازیٹیوٹی کے ساتھ اپنے کام میں جاری رہی. تو بس اب ہمیں کون سے ہم سے وہ سوالات ہوں گے. اب دیکھیں، میں آپ کو یہاں ڈرا نہیں رہی، میں آپ کو آپ کی ذمہ داری کا احساس دلا رہی ہوں کہ جب آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ نے بچہ پیدا کرنا ہے، تو یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ کی ساس و سسر آپ پہ زور دے رہے ہیں یا آپ کہتے ہیں بس فیملی کمپلیٹ ہو جائے، بس ذمہ داری پوری جائے. نہیں، ذمہ داری آپ کی اس سوچ سے شروع ہوتی ہے جو آپ نے کی ہے بچہ پیدا کرنے کی. یہ ایک ذمہ داری ہے، یہ ایک امانت ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ نے حاضر کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا. اب عقیدے کی تعلیم، کیا آپ نے اپنی اولاد کو توحید اور شرک کی تمیز سکھائی ہے؟ کیا انہیں اللہ کے ایک ہونے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سمجھائی ہے؟ کیا آپ نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی؟ کیا انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، سنت اور احکامات کے بارے میں بتایا؟ اب آپ کہیں گے یار یہ کیسے بتائیں اور یہ کیسے ہوگا، اب تو ہمارے بچے بڑے ہو گئے. جب آپ کو موقع ملے، پڑھتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے، کھیلتے ہوئے، سیر سپاٹا کرتے ہوئے، گاڑی میں کوئی بھی ایک ٹاپک نکال لیں، بچوں سے ڈسکس کریں. نارمل، چاہے کوئی مووی کا ہی ٹاپک نکال لیں اور بات کو گھماتے گھماتے آپ کسی بات پہ بھی، کوئی بھی ایسی چیز جس سے ہمارے اسلام کی، جس سے ہماری دین کی، جس سے ہماری قرآن کی، جس سے ہماری حدیث کی، جس سے ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا ذکر آ جائے، وہاں پر آپ یہ چیزیں بچوں کو سکھائیں گے. کیونکہ بچہ ایگزامپل کے ساتھ ہی سیکھتا ہے. اگر آپ بچے کو بٹھا کے اتنا لمبا لیکچر دیں گے تو وہ صرف جمائیاں لیتا رہے گا، اس کے دماغ اور دل میں کچھ بھی نہیں آئے گا. اور کوئی بھی موقع نہ چھوڑے، کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے، واک کرتے ہوئے بچوں کو. لیکن دیکھیں، سب سے زیادہ ضروری بات یہ تھی کہ اپنے بچوں کو ٹائم دینا ہے، اور بچوں کو ٹائم دیں، ان کے ساتھ واک کریں، ان کے ساتھ کوئی انٹرٹینمنٹ کریں، کوئی لوڈو کھیلیں، اور بیچ بیچ میں اس طرح کی باتیں کرتے جائیں. سب سے بہترین یہ ہے کہ جمعے کے دن آپ 1 سے 1.5 گھنٹہ بٹھائیں، قرآن پڑھیں، سب مل کے نماز پڑھیں با جماعت، یا حضرات باہر سے نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، یا ٹھیک ہے وہ آفس میں ہیں تو شام میں یا رات میں یا سنڈے والے دن آپ با نماز سب نماز پڑھیں. اس کے بعد کوئی کہانی سنیں، کوئی سیرت کریں، یا بچوں کو ایکٹیویٹی دے دیں کہ جی آپ نے آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ والا ٹاپک پڑھنا ہے اور اس پہ ہم نے رات تک پریزنٹیشن دینی ہے. یا ان کو 1 ہفتے کا ٹائم دے کہ یہ 5 پیجز میں نے پرنٹ آؤٹ کیے ہیں، ٹھیک ہے. کوئی بھی ٹاپک لے لیں آپ، کوئی بھی، آپ ہماری نبی کی سیرت بتا دیں، ہمارے باقی انبیاء گزرے ہیں ان کے کوئی سٹوری بتائیں، اور ان سے بولے اس پہ کوئی پریزنٹیشن شیئر کرو، اور مجھے پسند آئی تو بھائی انعام کے طور پہ ہم برگرز کھائیں گے، یا کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس طریقے سے. اب اس کے علاوہ حلال اور حرام کا فرق، کیا آپ نے بچوں کو حلال اور حرام کا فرق سکھایا ہے؟ کیا انہیں سمجھایا ہے کہ حلال کی کمائی اور حرام چیزوں سے کیسے بچنا چاہیے؟ کیا آپ نے بچوں کو جھوٹ، دھوکہ، حسد اور دیگر برے اخلاقات سے بچنے کی نصیحت کی ہے؟ اور سب سے بڑی بات، وقت کا صحیح استعمال، جو کہ ہم اپنے بچوں کو کبھی بھی نہیں سکھاتے کیونکہ ہم خود ہی وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتے. تو یہ ساری باتیں آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے. اور یہ تھی میری آج کی ویڈیو. اس
ٹاپک کو میں کنٹینیو کروں گی اپنے دوسری ویلاگ میں، اور ساتھ ساتھ آپ نے ہمارے سیر سپاٹے بھی دیکھ لیے ہوں گے۔ تو جناب بس اب مجھے اجازت دیجیے، ہوپ فلی میں آپ کو تھوڑا کچھ سمجھا سکی ہوں گی۔ اپنی بہن کو بہت دعا میں یاد رکھیے گا، میری صحت کے لیے بہت دعائیں کیجیے گا، جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ سارے بچوں کو اللہ تعالیٰ، سارے بچوں کو ہمارے اپنے والدین کے آنکھوں کا نور بنائے، آمین ثم آمین۔